ایک مرتبہ میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی، مجھے اس وقت شاید ڈاکٹر رچرڈ براؤن کی تھی، ریورڈ تھے. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ مسلمان کیسے ہوئے. انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے کئی ریلیجیس ٹیکسٹ پڑھے. بائی برتھ وہ کرسچن تھے، جب پیدا ہوئے تھے تو کسی کرسچن گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی تھی اور ان کے اندر یہ کریونگ تھی. کمپیریٹیو ریلیجن انہوں نے پڑھا تھا اور ان کے اندر کریونگ تھی کہ وہ ریلیجیس ٹیکسٹ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. لکھتے ہیں کہ میں نے کئی کتابیں پڑھی مختلف مذاہب کی. جس لمحے میں نے قرآن کا ٹرانسلیشن اٹھا کر پڑھا ہے اور جب میں نے اس پر پڑھا کہ الحمدللہ ساری پریز اور سارے شکر اور سارا گریٹیٹیوڈ اللہ کے لیے ہے، دا مومنٹ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا میں ایمان لے آیا، میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ اس سے بہتر انداز میں اللہ کا ڈیوائن کلام سٹارٹ نہیں ہو سکتا. ان کا کہنا تھا کہ یہ اس کے اندر سارا ایسنس موجود ہے، اللہ کی پراپر معرفت موجود ہے. آپ سوچیں ایک نان مسلم جس نے زندگی میں کتنی سٹرگل کی اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس نے اس کلمے کو پڑھ کے اللہ کو پا لیا، اس نے اس کلمے کو پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، وہ اس کلمے کو پڑھ کے جیوگرافیکلی مسلمان ہو گیا. اور آپ اور میں کتنی مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور اتنی مرتبہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کتنی مرتبہ اللہ یاد آتا ہے. سب یاد آتا ہے، نہیں یاد آتا تو رب یاد نہیں آتا. ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے نا، دنیا کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں الحمدللہ پڑھتے ہوئے یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یا الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے، نہیں یاد آتا ہمیں تو اللہ یاد نہیں آتا. حالانکہ اس ایک فریز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس پوری دنیا سمیٹ دی ہے. اس ایک فریز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حمد اپنے لیے رکھی ہے تو کل عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو مگر کس کام کے لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ فریز دے دیا ہے. اس فریز کے لیے ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ آپ کو مفسرون کی کتابوں میں مل جاتی ہے. الحمدللہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ صرف یہ والے دو الفاظ، یہ پہلا فریز ہے جو انسان نے بولا، پہلا کلمہ ہے جو انسان کے منہ سے ادا ہوا. پہلا انسان کون تھا؟ آدم علیہ السلام. ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو ایک فزیکل بینگ کی شکل دے دی، تو ہم نے جب آدم علیہ السلام کی کریشن کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے آدم علیہ السلام کی باڈی کو ایک غار میں رکھ دیا تھا، ایک جگہ پہ رکھ دیا تھا. پھر اللہ نے جس وقت مناسب سمجھا، اللہ نے اس جسم کے اندر روح پھونکی، جس کے لیے قرآن میں آتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح کو بلو کیا، بریتھ کیا. تو مفسرون لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو جو بریتھ کیا، اور یہ حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ نے آدم کے سر سے روح کو بریتھ کیا، سر کے اوپر سے. اور جب یہ روح سر سے ناک میں پہنچی تو ناک میں اس نے ٹکل کیا. کس نے ٹکل کیا؟ روح نے ٹکل کیا. اگر آپ کی ناک میں کوئی پیپر گھما کے ٹکل کروں تو کیا ہوگا؟ چھینک آئے گی. آدم علیہ السلام کی ناک میں بھی جب روح نے ٹکل کیا تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. اور پھر جب آپ کو چھینک آتی ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے بھی الحمدللہ کہا. آدم علیہ السلام نے کون سا درس سنا تھا؟ کوئی درس سنا تھا؟ کسی ملا کی کلاس میں گئے تھے؟ نہیں. اللہ نے اس روح کے ذریعے جو علم دیا تھا وہ آدم علیہ السلام کے اندر انگرینڈ تھا. آدم علیہ السلام نے انسٹنٹینیسلی کہا الحمدللہ، بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی چیز کے، جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد موجود ہے. جیسے آدم علیہ السلام نے بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی درسگاہ کے ناک میں ٹکل ہونے پر فوراً الحمدللہ بولا، ایسے ہی اگر انسان کی روح سلامت ہو، جس کو کہتے ہیں نا سلیم الفطرت انسان. اب سلیم الفطرت انسان کو ڈھونڈے گا مت ڈائریکٹری میں جا کے کون ہے سلیم الفطرت، نمبر ڈھونڈ لوں کون ہے سلیم الفطرت. جس کی فطرت پروورٹ نہیں ہوئی، جس کی فطرت سلامت ہے، جس کو اللہ یاد ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ الحمدللہ کا کلمہ رکھا ہے. آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ حمد کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، تو اسی لیے پہلا لفظ جو انسان نے بولا وہ تھا الحمدللہ.
اور جب آپ الحمدللہ کہتی ہیں سامنے والا سنتا ہے تو جواب میں کیا کہنا ہوتا ہے؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے. تو احادیث میں آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم یرحمک اللہ، اے آدم اللہ تم پر اپنا رحم کرے. تو یہ پہلا کلام تھا جو آدم علیہ السلام نے کیا، اور یہ پہلا رسپانس تھا جو کہ اللہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو دیا گیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز اچھی لگتی تھی، یعنی جب خوش ہوتے تھے، جب کوئی نعمت ملتی تھی، جب آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر خوشی ہوتی تھی، تو آپ کہا کرتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کی حمد کیا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ ہی کی حمد ہے جس نے صالحات کو مکمل کیا، یعنی جس نے نعمت کو اللہ نے جس نعمت کو عطا کیا. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کو کوئی چیز ناپسند لگتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے، یا مشکل آتی تھی، یا غم آتا تھا، یا پریشانی آتی تھی، تب کہا کرتے تھے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ تر خوشی میں کہیں گے الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی میں الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے، یعنی نو میٹر میری زندگی میں کیا سچویشن آئے. آپ دیکھیں دونوں سچویشنز میں رسول اللہ نے کون سا کلمہ استعمال کیا؟ الحمدللہ کا کلمہ استعمال کیا. خوشی آئے تو الحمدللہ، تکلیف پہنچے، غم آئے تو الحمدللہ. یہ چیز مجھے اور آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اور میں اور آپ زندگی میں کوئی اپرچونٹی مس نہ کریں الحمدللہ کہنے کی. مثال کے طور پر آپ یہاں کلاس میں آنے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، چلیں آپ ابھی یہاں سے نکل کے باہر جائیں گی. آپ نے ڈرائیور سے کہا تھا کہ 4 بجے پہنچ جائے، ڈرائیور نہیں آیا، اور ڈرائیور آیا 4:07 پہ. وہ 4:07 آپ کو لگ رہے ہوں گے 7 گھنٹے. اتنی دیر میں، جتنی دیر میں آپ ڈرائیور کا انتظار کرتی رہیں، ہم ہوں تو کیا پڑھیں؟ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی دفعہ ہماری زبان سے الحمدللہ نکلے گا؟ نہیں نکلتا نا. کوشش کر کے نکالنے کی کوشش کریں. آپ استغفار پڑھتی ہیں، اچھی بات ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آپ اس کانشیسنس کے ساتھ الحمدللہ بولیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے اوپر بھی الحمدللہ علی کل حال کہا کرتے تھے. تو میں بھی سنت کا اجر کما لوں، میں بھی اس وقت جو ہے وہ سنت کے طور پر الحمدللہ کہہ لوں. تو کوشش کریں کہ ہر اپرچونٹی کو اویل کریں. اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے موقع آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مواقع کے اوپر الحمدللہ کا کلمہ بولا جائے گا. روز محشر رسول اللہ حمد کریں گے، اللہ کے فرشتے اللہ کے عرش کے گرد حمد کرتے ہیں. اہل جنت کے لوگ جو ہیں ان کا جو آخری دعویٰ ہوگا، جو آخری دعا ہوگی، جو آخری کلام ہوگا جس میں وہ ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے بعد بولیں گے، وہ الحمدللہ ہوگا. آدم علیہ السلام کی ایگزسٹنس پر پہلا جملہ الحمدللہ تھا. اللہ کے رسول نے بتایا کہ الحمدللہ آپ کے اسکیل کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے. تو اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہر لمحہ الحمدللہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لٹرلی مجھے اور آپ کو پیپل آف الحمدللہ بننے کی ضرورت ہے. آپ کے اور میرے چہرے پر ٹینشن نظر نہ آئے. بہت جلدی خواتین کے چہرے پر، خواتین کے ماتھے پر، میرے خیال ہے خواتین کے ماتھے پہ نہیں اتنی جلدی آتے ہیں جتنی مردوں کے ماتھے پہ رنکلز آتے ہیں، فرانز آ جاتی ہیں. شاید وہ ہر وقت اس طرح رہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے رہتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے رہتے ہیں کہ ٹریفک کی وجہ سے رہتے ہیں، جس وجہ سے بھی رہتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا چہرہ نہ بگڑے، اس لیے کہ جب آپ کا چہرہ بگڑتا ہے تو آپ کا دماغ بگڑتا ہے، اور جب آپ کا دماغ بگڑتا ہے تو آپ کی زبان بگڑتی ہے، اور جب آپ کی زبان بگڑتی ہے تو کیا بگڑتا ہے؟ تو آپ کا ماحول زہر آلودہ ہو جاتا ہے. ایسی پولوشن کوئی فیکٹری نہیں پھیلا سکتی جیسی پولوشن آپ کی زبان غصے میں پولوشن ارد گرد پھیلا سکتی ہے. تو بہت زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا کریں، اور یاد رکھیں نعمت ملے تو بھی الحمدللہ، خواہش پوری ہو تو بھی الحمدللہ، خواہش پوری نہ ہو تو بھی زبان سے الحمدللہ نکالیے کوشش کر کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس کلمے کو انٹرنلائز کرنا ہے. میں دل کے اندر سے الحمدللہ بولوں. جب بھی آپ سے کہا کہ جتنا آپ کا فہم، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، جتنا آپ اللہ کو ڈیپلی جانیں گی، اتنا دل کے اندر سے آپ کا جو ہے الحمدللہ نکلے گا. آپ کا کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ ختم ہو جائے گا.